قال تعالیٰ فی مقام آخر فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم انصاف اور عدل کو قائم کرنے والے بنو، ہمیشہ انصاف کی بات کرو، انصاف کا معاملہ کرو، اللہ کے گواہ بن کر دنیا میں رہو، اگرچہ کہ وہ تم کو گواہی یا عدل انصاف تمہارے ذاتوں کے خلاف کیوں نہ پڑے، ولو علی انفسکم، اگر فیصلہ و معاملہ اگر تمہارے اپنے جانوں کے خلاف کیوں نہ ہو، اب الوالدین یا والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، یا اقربین قرابت داروں کے خلاف کیوں نہ ہو، ہر معاملے میں تم عدل و انصاف کو پیش نظر رکھو، ذات کو اور اپنے رشتہ داروں کو یا کوئی دوست احباب کا لحاظ مت رکھو، عدل و انصاف کو قائم کرنے میں۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، کہ اگر وہ مالدار ہو یا فقیر ہو، جس کا معاملہ تمہارے پاس پیش ہوا ہے، اس کی یا مالداری کو دیکھو، نہ کسی کی غربت کو دیکھو، بلکہ لحاظ اس کا نہیں بلکہ لحاظ اس ذات کا رکھو جس کے احکامات کے تم تابع ہو۔ فاللہ اولی بہما، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات سنی جائے اور اس کا لحاظ رکھا جائے۔ اب اس آیت کے تعلق سے آتا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں دو اشخاص کا مقدمہ پیش ہوا، ان میں ایک غریب اور محتاج تھا، دوسرا مالدار تھا۔ تمام سب لوگوں کی توجہ اس پر تھی کہ یہاں فیصلہ غریب اور محتاج کے حق میں ہونا چاہیے، وہ زیادہ اس بات کا سزاوار ہے، لائق ہے، وہ زیادہ ضرورت مند ہے۔ دوسری طرف مالدار ہے، اس کو اس کی حاجت اور ضرورت نہیں۔ تو یہاں پر یہ آیت نازل ہوئی، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، یا نہ غنی کو مالدار کو دیکھا جائے گا، نہ فقیر کو دیکھا جائے گا، یہاں معاملہ کیا ہے، حقیقت کو دیکھا جائے گا، کون حق پر ہے اس کے تعلق سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر بتلا دیا کہ عدل و انصاف ہی یہ تمہارے مطمع نظر پیش نظر رہنا چاہیے، خواہ سامنے والا کتنا ہی بڑے عہدے پر ہو یا کتنا معمولی شخص ہو، کسی کے معمولی عہدے پر ہونا یا معمولی حالت پر رہنا تم کو دل میں رغبت پیدا کر کے عدل و انصاف سے پھرا نہ دے، اسی طرح مالدار کی مالداری یا اس کا رعب اور دبدبہ تم کو عدل و انصاف کے قائم کرنے سے روک نہ سکے، بلکہ تم کو نہ وہ غنی کو دیکھنا ہے نہ فقیر کو دیکھنا ہے، تم کو صرف عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا ہے، کیونکہ عدل و انصاف کے بارے میں اللہ نے فرمایا کنوا قوامین بالقسط، اے لوگو تم عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بنو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات میں سے نماز کے لیے فرمایا یقیمون الصلاۃ، اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے، تو قائم کرنے کی معنی ہے کہ ہمیشہ پابندی سے پڑھتے رہنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کے معنی یہ ہے کہ ایک آدھ مرتبہ ہی عدل و انصاف نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں عدل و انصاف کو قائم کرنا، اس بات کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور عدل و انصاف کو جب مسلمان قائم کریں گے تو اس کی وجہ سے روئے زمین پر بھی برکت ہوگی، کائنات کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو بادشاہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے تو
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تائید غیبی حاصل ہوتی ہے، اللہ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے، اور عدل و انصاف سے حکومت کرنے والے بادشاہ کی وجہ سے تمام رعایا خوش رہتی ہے، اور ہر ایک اپنا حق کما حق وہ حاصل کرتا ہے، کسی پر نہ ظلم ہوتا ہے نہ کسی پر زیادتی ہوتی ہے، سب اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ عدل و انصاف کا یہ نتیجہ نکلتا ہے، اور یہاں خصوصاً ایمان والوں کو بولا جا رہا ہے کہ تم خصوصاً کیونکہ تم اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہو، تو تم ہر معاملے میں انصاف کو پیش نظر رکھنا، اور یہ تمہارا عدل و انصاف کو قائم کرنا یہ دوسرے اقوام پر اثر کرے گا، دوسرے اقوام دوسرے مذہب والے تمہارے عدل انصاف کو دیکھیں گے تو وہ تمہارے عدل انصاف کی وجہ سے تمہارے مذہب کے قریب ہو جائیں گے۔ جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں مختلف واقعات مشہور ہیں، چنانچہ چند روز پہلے یہ واقعہ آ گیا کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا معاملہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ ایک یہودی ہے جو دین اسلام کو ماننے والا نہیں، اور ایک بظاہر مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر کے، یہ مسلمان اور یہودی کا معاملہ حضور کے پاس پیش ہوا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دونوں کی بات کو سنا اور دونوں کے دلائل کو سن کر آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ حالانکہ یہودی کو یقینی نہیں تھا کہ یہ میرے بارے میں فیصلہ ہوگا، کیونکہ میں تو ان کے مذہب کو ماننے والا نہیں ہوں، اب تو میرا حق کے خلاف میں فیصلہ ہوگا، وہ یہ سمجھ کے یہاں پر آیا تھا، اور یہ سمجھ رہا تھا کہ مسلمان کے حق میں فیصلہ ہوگا، پھر بھی جا کر دیکھ لیں گے۔ وہ یہاں پر آ کر دیکھا تو فیصلہ اس کے موافق ہوا، تو اس نے کہا کہ جس دین اور مذہب میں ایسا عدل و انصاف ہے کہ وہاں پر قوم و برادری کو نہیں دیکھا جاتا، وہاں مذہب کو اور اپنے دین کو دیکھا جاتا، وہاں دوسری عدل و انصاف کو دیکھا جاتا ہے، تو ایسا سچا اور عدل و انصاف والا مذہب ہے تو کیوں نہ میں اس مذہب کو قبول کر لوں، فوراً مشرف اسلام ہو جاتا ہے۔ تو عدل و انصاف کی وجہ سے اس کا اثر غیر مسلموں پر پڑتا ہے۔ تو کونوا قوامین بالقسط اور شہداء للہ، اللہ کے گواہ بن کر رہو، اللہ کی گواہ دینے والے بن کر کب رہیں گے؟ جب اللہ کے احکامات کی پابندی کریں گے، اللہ نے جو عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، جس باتوں کا حکم دیا ہے اس کو روبہ عمل لائیں گے، تب وہ اللہ کے گواہ بنیں گے۔ کیونکہ فرما برداری سے، اطاعت سے اللہ کی طرف، اللہ کا کو ماننے کی طرف اشارہ ملتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جو مسلمان اپنے تمام احکامات میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے، رسول کی اطاعت کرتی ہے، تو وہ گویا کہ وہ اپنے دین اور مذہب کی حقانیت کی گواہی پیش کر رہی ہے، وہ گواہ بن کر دنیا میں زندگی بسر کرتی ہے۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا۔ تو یاد رکھو خواہشات نفسانی کی پیروی میں نہ جانا کہ کہیں عدل سے ہٹ نہ جاؤ، عدل و انصاف سے پھر نہ جاؤ۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ کہ مت خواہشات نفسانی کی پیروی کرو، کس میں؟ أن تعدلوا کہ عدل و انصاف کو بجا لانے میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ خواہشات نفسانی آ کر عدل و انصاف کو قائم کرنے سے تم کو روک ڈالے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ نفسانی خواہشات جہاں درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں تو وہاں پر حق اور انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم منہ موڑ لو گے، اپنے آپ کو حق سے پھیر لو گے، او تعرضوا یا اعراض اور انکار کرو گے، حق سے اعراض کر لو گے، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم نے
نفسانی خواہشات کی پیروی میں آ کر جو تم نے حق اور عدل و انصاف کو چھوڑا ہے، اس کے تعلق سے اللہ کو علم نہیں ہے یہ مت سمجھو۔ تمہارے یہ غلط فیصلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے، کیونکہ یہی ایک فیصلہ نہیں، یہی ایک تمہارا معاملہ نہیں، وہ تو تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ بما تعملون خبیرا، جو تم عمل کرتے ہو اس تمہارے ہر عمل سے وہ باخبر ہے۔ اور علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا باخبر ہونے کو جو بتلایا جا رہا ہے، اس سے یہاں پر ایک تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو لوگو، ہم تمہارے اس عمل سے باخبر ہے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اس عدل و انصاف کے ہٹ کر جو تمہارے فیصلے ہو رہے ہیں، ہمارے احکام کے خلاف جو فیصلے ہو رہے ہیں، ہم باخبر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پر تم کو اپنا عتاب نازل کریں گے اور اس کی سزا تم کو دی جائے گی۔ یہ باخبر ہونا اللہ کی طرف سے سزا کی پیشن گوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، اور پھر علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہاں پر عدل و انصاف کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا، چونکہ سابقہ آیات میں بھی مختلف حقوق کا ذکر کیا گیا تھا کہ جیسا کہ میاں بیوی کے کیا حقوق ہے، پھر اس سے پہلے یتیم اور بیواؤں کے کیا حقوق ہے، اور جیسا کہ ایام جاہلیت میں یتیموں کا حق تلفی کی جاتی تھی، بیواؤں کے ساتھ عدل و انصاف قائم نہیں کیا جاتا تھا، تو ان کا ذکر کیا گیا تھا۔ خصوصی افراد کا سابقہ آیات میں ذکر تھا کہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کرو، بیوہ کے ساتھ کرو، یتیم کے ساتھ کرو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم عمومی حکم دیا جا رہا ہے عام طور پر کہ لوگوں تم ہر معاملے میں اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بنو۔ یہاں پر عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف کا حکم دیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ ایمان والو ایمان لاؤ، کیا مطلب؟ علماء نے اس کی کئی تفسیریں کی، لیکن معتبر اور اقویٰ تفسیر، قوی ترین تفسیر یہ ہے کہ اے ایمان والو تم ایمان پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے فرما کر فرما رہا ہے کہ پھر ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کے بعد ایمان لانا کیا مطلب؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ایمان والو اب ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہو، یہ بڑا دل گردے کا کام ہے، کیونکہ الاستقامت فوق الکرامتی، کہ دین اور اسلام پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا یہ کرامت سے بھی بڑھ کر درجہ ہے اس کا۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ، نزل علی رسولہ، جو اس کے رسول پر نازل ہوئی ہے، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے، اس کتاب سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں۔ اس کتاب کے لیے نزلہ فرمایا، سابقہ کتابوں کے لیے انزال اور انزلہ فرمایا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ تنزیل کے معنی آہستہ آہستہ اترنے کے ہیں، کیونکہ قرآن کریم 23 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ بتدریج اترتا گیا، اس لیے اس کے لیے یہ لفظ نزلہ کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ اور پھر آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ پر ایمان پہلے مقدم ہے، پھر اس کے بعد رسول پر ایمان، پھر اس کے بعد کتاب پر ایمان۔ قرآن پر ایمان یہ بعد میں ہے، اور رسول پر ایمان یہ مقدم ہے۔ تو قرآن پر جب ایمان کو مؤخر کیا گیا، بعد میں ذکر کیا گیا، تب قرآن جب مؤخر ہوا تو تمام دین کے احکامات، دینداری کو پر ایمان رکھنا، یہ سب رسول کے ایمان کے بعد کا درجہ ہے۔ اور پھر علماء نے یہ بھی کہا کہ حقیقتاً دیکھا جائے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان کا ذکر پہلے کیا، آمنوا باللہ، اللہ پر، اس کے رسول پر، تو یہاں اللہ نے اپنا نام کا ذکر کیا، کیونکہ اللہ کی ذات مقدم ہے، وہ خالق کائنات ہے، مالک
لحاظ سے، اس کے درجہ اور اس کے عظمت کے لحاظ سے اللہ کا ذکر یہاں پہلے آیا کہ پہلے اللہ پر ایمان لاؤ پھر رسول پر لاؤ۔ حالانکہ حقیقت حال دیکھا جائے تو اللہ پر ایمان لانے کے لیے رسول پر ایمان لانا پہلے مقدم ہے۔ اللہ کو ماننے کے لیے رسول کو ماننا پہلے ضروری ہے، تب کہیں جا کر اللہ کا ماننا آپ کا قابل قبول ہوگا۔ اگر رسول کو نہ مان کر اللہ کو کسی نے مان لیا تو اللہ کا ماننا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی ذات کو منوایا، پھر اس کے بعد ذات باری تعالیٰ کو منوایا۔ پہلے اپنی ذات کو منوایا۔ ایک مرتبہ آپ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے، تمام کفار مکہ کو جمع کیا، سب جمع ہو گئے۔ آپ نے وہ پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہر کر فرمایا، اے لوگو بتلاؤ، اگر میں یہاں پر جو ٹھہرا ہوا ہوں اور یہاں پر ٹھہر کر اگر میں یہ بات کہوں کہ دیکھو لوگو، پہاڑ کی اس وادی پر سے ایک گروہ، ایک جماعت آ رہی ہے تم پر حملہ کرنے کے لیے، تو کیا تم میری اس بات پر تم یقین رکھو گے، ایمان لاؤ گے؟ تو کفار مکہ، قریش، ابو جہل وغیرہ سبھی تھے اس کے اندر۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم یقیناً ہم آپ کی اس بات پر ایمان لائیں گے، یقین کریں گے، کیونکہ ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹ بولتا ہوا، امانت میں خیانت کرتا ہوا، کوئی دروغ گئی کرتا ہوا کبھی نہیں دیکھا۔ ہم نے ہمیشہ آپ کو امین اور صادق پایا ہے، اس وجہ سے آپ کی ہم اس بات پر ایمان لا لیں گے۔ تو یہ خبر دینے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے اب خبر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو چنانچہ جب تم میری اس خبر پر ایمان رکھتے ہو تو میں یہ بھی خبر دے رہا ہوں یہ لوگوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب میری اس خبر پر ایمان لا رہے ہو تو میرے اس خبر پر بھی ایمان لا لو کہ اللہ ایک ہے۔ تو کفار مکہ، ان کے مقدم میں ایمان نہیں تھا، انہوں نے وہاں پر واویلا مچاتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے۔ تو یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے ما انا فیکم، پہلے اپنی ذات کو منوایا، میں کیا ہوں تم میں یہ بتلاؤ، اپنی ذات کو منوا کر پھر رب کی ذات کو منوایا۔ اس وجہ سے کہ حضور پر ایمان لانا مقدم ہے۔ مثال کے طور پر اب اگر کوئی کسی واقعے کی، کسی دنیاوی واقعے کی خبر اگر کوئی شخص آ کر دے رہا ہے کہ میں اگر کہوں کہ فلاں جگہ یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا، تو اگر آپ کو مجھ پر اعتماد ہے، میری بات پر اعتماد ہے، میری ذات پر اعتماد ہے، تو آپ اس بات کی اور اس واقعے کی، اس خبر کی تصدیق کریں گے۔ اگر مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو وہ خبر پر آپ یقین نہیں کریں گے۔ یہ دنیاوی مثال ہے یہاں پر کہ کسی بھی خبر کی تصدیق کے لیے مخبر کی تصدیق پہلے ضروری ہے۔ خبر دینے والے کی پہلے تصدیق کریں گے تو پھر وہ خبر کی بھی تصدیق ہوگی اس کے اندر۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح پہلے سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات کو آپ مانیں گے تو پھر کہیں جا کر اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا آپ کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ڈائریکٹ اپنی وحدانیت کا حکم اور سبق نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رسول علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی وحدانیت کا پیغام پہنچایا۔ قل هو اللہ احد، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں ایک ہوں۔ آپ کہیے، حضور کو واسطہ بنایا گیا اپنی توحید اور اکتائی کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ احد، اللہ الصمد، یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہمارا ایک ہونا یہ تو یقینی ہے، لیکن ہمارا ایک ہونا یہ اس کا اظہار بھی آپ اپنی زبان مبارک سے فرمائیں گے۔ یہ آپ اپنی طرف سے اس بات کے لوگوں کو خبر دیجئے، قل آپ فرما دیجئے کہ میں ایک ہوں۔ تو جب وحدانیت اور توحید بغیر رسالت کے اللہ تعالیٰ نے ظاہر نہیں فرمایا، تو پھر کس طرح کوئی ایمان اور اسلام کو بغیر رسول کے واسطے
اسی وجہ سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی کہا، اور کہ رسول کا ذکر پہلے پھر کتاب کا ذکر بعد میں قرآن کریم کا ذکر آیا، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ تو قرآن پر ایمان لانا یہ بعد میں ہے، پہلے حضور پاک علیہ السلام کی ذات کو ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ حضور کی ذات کو مانیں گے تو پھر آپ کا ایمان قرآن پر بھی ہوگا، کیونکہ قرآن آپ پر نازل کی گئی ہے۔ علماء نے کہا کہ رسول کہتے ہی اسے ہے کہ جو رب سے لے مخلوق کو دے، رب سے لینے والی ذات مخلوق کو دینے والی ذات کو رسول کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کسی بھی اپنے وحدانیت کا معاملہ ہو، دین کے احکامات کا معاملہ ہو، بالراست کبھی بھی کوئی قوم کو نہیں دیا، درمیان میں نبی کو وسیلہ اور واسطہ ذریعہ بنایا۔ تو رسول کے معنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے لے اور مخلوق کو دے۔ اب اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے، مخلوق کو دیتا ہے۔ تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ رسول کو اگر دینے والا کہے تو یہ شرک ہے، تو پھر رسول کے معنی ہی آپ نے نہیں سمجھا۔ رسول کو دینے والا نہیں کہنا چاہیے، دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں رسول بنا کر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، رسول اسے ہی کہتے ہیں جو اللہ سے لیتا ہے، مخلوق کو دیتا ہے۔ تو یہاں پر اور یہ عقیدہ، اس کی تائید اس حدیث شریف سے بھی ہم کو ملتی ہے، واللہ یؤتی وانا قاسم، انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ اس قسم کی دو حدیثیں ملتی ہیں کہ اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں مخلوق کے درمیان میں۔ تو اللہ دینے والا، رسول اللہ سے لے کر وہ مخلوق کو دینے والے ہیں، اور دینے رسول کے دینے والے ہونے کا یہ عقیدہ رکھنا اگر کفر ہے تو پھر صحابہ کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ رسول دینے والے ہیں۔ حدیث شریفہ سے ہم کو ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سب کچھ دے سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک نابینا حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ میری آنکھوں کی بینائی آ جائے، میری آنکھیں اچھی ہو جائے جس سے میں دنیا کو دیکھ سکوں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو آنکھیں بھی میں دلا سکتا ہوں، اگر چاہو تو تم کو میں اس کے بدلے میں کل جنت کا تم کو وعدہ کرتا ہوں، تم جنت کو دیا ہوا تم۔ حضور نے فرمایا کہ تم اس کو چھوڑ دو، اس کے بدلے میں دنیا میں نابینا اور آزمائش کی زندگی بسر کرو اور تمہارے لیے جنت رہے گی۔ اب دیکھیے معاملہ یہاں تک ہو گیا۔ اب صحابی رسول نے کیا کہا؟ صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آنکھیں بھی چاہیے، جنت بھی چاہیے، آنکھیں بھی ہونا، جنت بھی ہونا۔ وہ صحابی تھے، اس زمانے کی طرح عام صاحب نہیں تھے کہ جو دل میں آئے کہہ لیں۔ وہ صحابی تھے، صحابی کا عقیدہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ حضور پاک علیہ السلام کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، ایک دے تو ایک نہ دے سکے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں آنکھیں دے دیے تو جنت نہیں دیں گے، جنت ملی تو آنکھیں نہیں دیں گے۔ ان کو یقین تھا صحابی کو، یہ میرے آقا علیہ السلام یہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، ایک دے تو ایک نہ دے، دونوں چاہے تو دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دونوں بھی چاہیے، میں جنت بھی لوں گا، دنیا میں آنکھیں بھی لوں گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا، جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ کے تم فلاں دعا کرنا، چنانچہ تفصیلی دعا آئی ہے، ابن ماجہ وغیرہ میں حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، یہ دعا کرنا تم کو اللہ تعالیٰ آنکھیں بھی دے گا اور جنت کی بھی ضمانت ہم دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا پڑھے، اور دعا کے اندر بھی کیا ہے؟ اس کے اندر بھی توسل کا ذکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ میں تجھ سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں، میری آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دے۔
کے پلٹتے ہیں، آنکھوں میں بینائی لوٹ کر آ جاتی ہے، تمام دنیا کو دیکھنے والے بن جاتے ہیں۔ تو یہ صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کو مختار سمجھنا، یہ صحابی کا عقیدہ ہے۔ نبی کو دینے والا سمجھنا اور اللہ سے لے کر مخلوق کو دینے والا سمجھنا، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ پہلے رسول پر ایمان لاؤ، رسول کی بات کو مانو، رسول کی عظمتوں کو دل میں بٹھاؤ، پھر اس کے بعد میں ذکر کس کا؟ کتاب کا آ رہا، آخرت کا آ رہا، فرشتوں کا آ رہا، تمام چیزوں کا ذکر آ رہا اس کے اندر۔ اب تو مقدم ذات پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہوئی۔ ہم آج کل ہم مسلمان جماعتوں میں بات ایسے بھی ہے کہ بڑے بڑے جلسے بھی ہو رہے ہیں، بڑے بڑے اجتماعات بھی ہو رہے ہیں، وہاں پر دہائی دی جا رہی ہے دین کی، قرآن کی تعلیمات کی، اور وہاں پر نہ نبی کی عظمتوں کا ذکر ہے، نہ ان کی رفعتوں کا ذکر ہے، نہ نبی کی مقام و مرتبے کا ذکر ہے وہاں پر۔ اب بتلائیے یہ سب چیزیں بعد میں ثانوی درجہ، دوسری درجہ رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے کلام پاک کو مؤخر کر دیا رسول کی ذات پر، اب قرآن پاک اللہ کے رسول کی ذات کے مقابلے میں نہیں آ سک رہا، تو دوسری چیزیں کیا آ سکتی ہے؟ قرآن کو مؤخر کر دیا، پیچھے کر دیا۔ پہلے اللہ نے فرمایا پہلے میرے رسول پر ایمان لاؤ، پھر بعد میں قرآن اور قرآن کی تعلیمات بعد میں دیکھی جائے گی۔ اب آج کل قرآنی تعلیمات، قرآن پر عمل کرو، اس کے اوپر تو زور دیا جا رہا ہے، لیکن جس چیز پر زور دینے کے لیے اللہ نے حکم فرمایا ہے اس کو پیچھے کر دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے جس کو مقدم رکھا اس کو پیچھے کر رہے ہیں، اور جس کو مؤخر اللہ نے بعد میں رکھا ہے اس کو پہلے مقدم کیا جا رہا ہے۔ اب اگر کوئی کچھ بات کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ تنقیدیں کرنا آپ کا کام ہے۔ ہم کو تنقیدیں مقصود نہیں ہیں، ہم یہاں پر صرف یہی کہتے ہیں کہ ہم کسی سے الفت اور محبت رکھتے ہیں تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، عظمت مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم ان سے تعلق بھی رہے گا، ان سے الفت بھی رہے گی، محبت بھی رہے گی، ان کے پیغام کو، ان کے تمام چیزوں کو ہم قبول کریں گے۔ عظمت مصطفیٰ اگر پیش نظر ہے اور وہ مقدم ہے تو ان کا ہر کام ہمارے سامنے مقدم ہے۔ اگر عظمت مصطفیٰ کو انہوں پیچھے کر دیے تو ہم ان کے کسی بھی کام کو ہم ان کو مقدم نہیں کر سکتے اور نہیں مان سکتے۔ ہمارا مقصد یہی ہے۔ تو آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، تو اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے حضور پر نازل کی ہے، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے رسولوں پر نازل کی گئی، انزل من قبل، اس سے پہلے نازل کی گئی۔ علماء نے کہا کہ قرآن پر ایمان لانا بالتفصیل ضروری ہے، اس کے ہر جز پر، ایک ایک حرف پر، ایک ایک حرکت پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اور دوسرے کتابوں پر ایمان لانا اجمالی ایمان ہے۔ یہ وہ کتابیں جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اگرچہ کہ انہوں نے اس کے اندر سابقہ کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر دی، تبدیل کر دیا ہے، تو ہم ان کی تحریف کردہ کتابوں سے ہم کو تعلق نہیں ہے۔ ہم یہ ایمان رکھ رہے ہیں کہ جو جس کو اللہ نے نازل کیا ہم کو اس پر ایمان ہے۔ اب رہا کہ انہوں نے جو ایڈیشنل کر دیا ہے، اس کے اندر جو زائد کر دیا ہے، تو زائد پر ہمارا ایمان نہیں ہے، بلکہ من نام جو چیز، جو کلام اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر نازل کیا ہم کو اس پر ایمان ہے۔ انزل من قبل، پھر ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اب تمام چیزوں کا ذکر بعد میں آ رہا ہے۔ اللہ کی ذات، رسول کی ذات، پھر کتاب کا ذکر، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ومن یکفر باللہ، جو اللہ کا انکار کرے، وملائکتہ، فرشتوں کا انکار کرے، وکتبہ، اس کی کتابوں کا انکار کرے، اس کے رسولوں کا انکار کرے، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کا انکار کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ دور کی کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر علماء نے کہا کہ جہاں پر اللہ پر ایمان لانا، اس کے رسول پر ایمان لانا یہ ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں پر ایمان کے تقاضے یہ ہے کہ
ان کے ضمن میں جو چیزیں آتی ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مثلا فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور یوم آخرت پر ایمان لانا، جنت و دوزخ پر ایمان لانا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ اس رسول کو کسی نے مان لیا تو مان لینے کے بعد ضمناً یہ چیزیں اس کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پر کسی نے ایجاب و قبول کر کے ایجاب و قبول ہوا اور بیوی کو اپنے نکاح میں لے لیا، میں نے تو نکاح میں اس کو لینے کا اقرار کیا ہے، اس کے نفقے کا کب میں نے اقرار کیا، اس کو پالنے کی ذمہ داری کب میں نے لی، اس کو کپڑا پہنانے کی ذمہ داری میں نے کب لے لیا، اگر یہ کہے گا تو اس کو نادان کہا جائے گا۔ تو اسی طرح یہاں پر اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ضمنی جو چیزیں آتی ہیں، فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور ایک مثال علماء نے دیا، مثال کے طور پر نماز پر ہم کو ایمان ہے تو نماز پر ایمان، نماز کب مکمل ہوتی ہے؟ اس کے شرائط کے ساتھ مکمل ہوتی ہے، اس کے ارکان کے ساتھ مکمل ہوتی ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اگر شرائط میں سے ایک شرط بھی چلی گئی، ایک رکن اور فرض بھی اگر ادا نہ ہوا تو نماز پوری اکارت ہوگی۔ تو اسی طرح اگر ان بنیادی جو چیزیں، اصولی چیزیں ہیں، ان میں سے اگر کسی نے ایک کا بھی انکار کر دیا، یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی ایک رسول کو بھی یہ کہا کہ میں نہیں مانتا، 1,24,000 کما بیش پیغمبر علیہ السلام ہیں، ان میں سے میں ایک کو نہیں مانوں گا، سب کو مانوں گا، تو بھی وہ دار اسلام سے خارج ہوگا، دار اسلام سے نکل جائے گا۔ چنانچہ اس آیت کے شان نزول میں بعض علماء نے یہ بھی واقعہ لکھا کہ بعض لوگ آ کر حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ پر جو کتاب نازل ہوئی، زبور، اور کیا ہے حضرت داؤد پر جو نازل ہوئی، عیسیٰ پر جو نازل ہوئی، اس کو تو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کتابوں کو ہم ماننا ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ تو فوراً یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لانا تمہارا ضروری ہے۔ تو علماء نے یہی کہا، مثال دیا کہ نماز کے تمام کو مکمل ہونے کے لیے، نماز کے مکمل ہونے کے لیے تمام نماز کے شرائط و ارکان کا مکمل ہونا ضروری ہے، تو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے مکمل ہونے کے لیے اس کے تحت آنے والے تمام احکامات کو ماننا ضروری ہے۔ تو من یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا، تو جو کوئی ایسا کرے گا وہ انتہائی درجے کی دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا، یعنی کہ اب وہ اتنی گمراہی کے دور مقام پر پہنچ گیا کہ اب اس کا دوبارہ واپس ہدایت کی طرف آنا ناممکن ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، کہ جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیے، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیے اور اپنے کفر میں اضافہ کیے، تو لم یکن اللہ لیغفر لہم، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سروکار نہیں کہ ان کی بخشش کرے، ان کو معاف کرے، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ان کو صحیح راستے کی طرف رہبری کرے۔ یہ اللہ کے لیے کوئی سزا، یہ لائق نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو خود بخود اپنے اعمال سے گمراہی کو حاصل کر رہا ہے۔ اب علماء نے کہا کہ یہاں پر ایمان لائے کفر کیے، ایمان لائے کفر کیے، تو اس سے مراد عموماً مفسرین نے لکھا کہ منافقین تھے، ایمان لاتے، ایمان والوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے کہتے کہ آمنا، پھر جا کر اپنے منافقین اور کفار سے کہتے کہ نہیں، ہم تو ایمان نہیں لائے، ہم تو کفر پر قائم ہیں۔ پھر ادھر آتے، پھر یہ ایمان کا اظہار کرتے اور یہاں سے فوائد حاصل کرتے، مال غنیمت مل رہا ہے، کوئی فوائد مل رہا ہے مسلمانوں کو، وہ حاصل کرتے، پھر جب وہ کفار کے بعد جاتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ اس طرح کی ایمان لا رہے ہیں، پھر کفر کر رہے ہیں، ایمان لائے کفر کر کے، ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا، پھر اپنے اسی کفر کی حالت پر اڑے رہے اور اپنے کفر میں اضافہ کیے۔ کہ کفر میں اضافہ کرنا، کہ کفر پر قائم رہ کر انہوں نے اضافہ کیا، تو لم یکن اللہ، تو ایسے لوگوں کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا، کبھی بھی ایسے لوگوں کو نہیں بخشے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک کفر یہ جب انسان کو دائرۂ اسلام سے نکال دیتا ہے، جب پوری بنیادی احکامات کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر کس طرح وہ ہدایت یا کس طرح وہ بخشش کی امید رکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ فرما رہا ہے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ان کو راہ راست کی طرف ان کو لگائے گا۔ اللہ نے تو ہدایت کے راستے واضح کر دیا،
اللہ ان کو ہدایت کے راستے کی طرف رہبری تو کر چکا ہے، اللہ ان کو ہدایت کے راستے کی طرف نہیں لگائے گا۔ کیوں نہیں لگائے گا؟ کیونکہ وہ خود اس راستے کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ گمراہ کر رہا ہے تو پھر اس کا قصور کیا ہے جس کو گمراہ کیا جا رہا ہے، جو گمراہ ہے؟ تو علماء نے کہا کہ یہاں پر گمراہ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سرے سے اس کو گمراہ کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو رہبری کر دیا، ہدایت کے راستے بتلا دیا۔ اب اگر کوئی ہدایت کے راستے پر آنے کے، گمراہی کے راستے کی طرف اگر جا رہا ہے، اسی راستے پر چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ کیا سروکار کہ اس کو زبردستی وہاں سے اٹھا کر اس راستے پر لائے؟ یہ اللہ کیوں اگر زبردستی اٹھا کر اس کو اس راستے پر لائے گا؟ تو دنیا میں آنے کا مقصد یہ ختم ہو گیا، دنیا میں امتحان کا مقصد ختم ہو گیا کہ زبردستی ہدایت پر لا کر قائم کر دینے سے یہ دنیا دارالامتحان نہیں بنے گا۔ دارالامتحان جبھی ہے کہ جب انسان کو دو راستے بتا دیے جائیں اور دونوں راستوں کی رہبری کر دی جائے، یہ راستہ ہدایت کا ہے، یہ راستہ نجات کا ہے، اور یہ راستہ گمراہی کا، اور یہ تمہارے کو ہلاک کرنے والا راستہ ہے۔ اب اگر وہ راستے بتا دیے جانے کے باوجود بھی اگر وہ گمراہی کے دلدل میں جا رہا ہے، تو بتائیے یہ اللہ کا قصور ہے یا بندے کا قصور ہے؟ تو یہاں پر بندہ اپنے طور پر وہ جو راستہ اختیار کر رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمایا یضل بہ کثیرا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا گمراہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ اب ہدایت سے، یہ گمراہی سے ہدایت کی طرف نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے کہ انہیں مرے دم تک کیا کرنے والا ہے، اللہ کو علم ہے۔ تو جس کے تعلق سے اللہ یہ جانتا ہے کہ یہ اب کبھی بھی اپنی گمراہی سے ہدایت کی طرف نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ایسے شخص کو اسی گمراہی کے راستے پر چھوڑ دیتے ہیں۔